رضوی پارٹی اور زیدی پارٹی کی جڑیں عوام کے اندر ہیں، مضبوط ہیں، اور یہ حادثاتی ہیں ہمارے جو امجد صاحب ہیں، کیونکہ وہ زیدی کے نام پر آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شجاعت بنیادی طور پر سیاستدان نہیں ہے، جو ہمیں ٹف ٹائم دے گا وہ امجد زیدی ہی ہوگا۔ اتنی محنت کے بعد آپ دستبردار ہو جائیں گے؟ یہ خبر میں نے بھی سنی، اور بلکہ میں نے مجھے کسی نے وہ انٹرویو دکھایا، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بڑے رنگیلے آدمی ہیں، وہ کبھی بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ لسانی بنیادوں پر سیاست، ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے اقبال حسن صاحب لسانی بنیادوں پر سیاست کر رہے ہیں، اور والد صاحب نے جب انہوں نے سیاست کو خیربات کہنے کا ان کا وقت آ گیا تو انہوں نے اقبال حسن کو آگے کیا اور اقبال حسن کو سپورٹ کیا، اور ہم سب نے مل کر 2015 کے الیکشن میں اقبال حسن کو لایا اور اقبال حسن کو جتایا۔ ہم نے خود ڈویژن کی ہوئی ہے، ہم نے کسی پارٹی کو شیعہ پارٹی ڈکلیئر کیا ہوا، کسی پارٹی کو سنی ڈکلیئر کیا، میں اس چیز کا مخالف ہوں۔ اس جگہ سے جس جمعے میں یہ حلال اور حرام کا فتویٰ ہمارے اوپر کہا گیا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اسی اسٹیشن کے اوپر الحمدللہ آج میں 80 سے 85% اس اسٹیشن پر میری پوزیشن بنی ہوئی ہولڈنگ میں۔ گورنمنٹ کے حوالے سے اور ہمارے جو آرمی کے حوالے سے جو ایران نے جو اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایران بار بار شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کا بھی، پاکستانی حکومت کا بھی، اور ہماری افواج پاکستان کا بھی۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نے برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے، اپنے ہمسائے ملک ہونے کے ناطے وہ ابھی بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر لحاظ سے کھڑے ہیں۔ تو مذہبی فتوے کے حوالے سے جو پچھلے دنوں یہ افسوسناک بات ہے کہ سیاست کو اس طرح کی چیزوں میں استعمال کرنا، میں اس چیز کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا ہوں، یہ انتہائی غلط کام ہے۔ کہ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا عالم جو خود سیاست کے اندر انوالو نہ ہو یا خود کسی پارٹی کے اندر انوالو نہ ہو، اگر کس طرح کی باتیں کرے تو پھر بھی شاید لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے، لیکن ایک ایسے لوگ بول رہے ہیں جن کا کسی نہ کسی تنظیم سے، مذہبی تنظیم سے تعلق ہوتا ہے۔ GBA 11 حلقہ 5 کھرمن کی اگر بات کی جائے تو کافی گہمہ گہمی ہے، تقریباً 20 کے قریب انتخابی امیدوار ہیں جو انتخابی دنگل میں اترنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سید محسن رضوی صاحب، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور ٹکٹ کے امیدوار بھی ہیں۔ آغا صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے کافی مشکل حلقہ آپ کا سمجھا جاتا ہے، کینڈیڈیٹس کی ایک لمبی لائن ہے اور آپ کے پاس نون کا ٹکٹ آنے والا ہے یا پھر آ چکا ہے، چونکہ آپ کے علاوہ نون میں کوئی اور متحرک شخص نہیں ہے۔ مجموعی طور پر حلقے میں آپ کو بہت ساری پریشانیاں بھی ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی فتوے ہیں جو مختلف مقامات پر ہم نے سنے ہیں کہ نون کو ووٹ دینا ٹرمپ کو ووٹ دینے جیسا ہے، اور چونکہ وہاں پر مذہبی حلقہ ہے اور مذہبی طبقہ کافی متحرک بھی وہاں پر ہے، اس سے یقیناً آپ کے ووٹ بینک پر اثر بھی پڑ رہا ہے، تو کیسے مقابلہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا یہاں پر۔ ہمارا جو حلقہ ہے کھرمن بیسیکلی انتہائی رقبے کے اعتبار سے بہت ہی بڑا حلقہ ہے، اور اس میں کیمپین کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک تو روڈ سائڈ پہ جو ہمارے گاؤں ہیں، یہاں مادھوپور سے ہمارا شروع ہوتا ہے اور جا کے آگے گنگنی بارڈر پہ جا کے یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بیچ کے اندر جو ہے اس پورے گنگنی سے مادھوپور کے درمیان رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ مکمل نالہ جات ہیں، جس کی بہت بڑی آبادی، اور کیمپین کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ بہت بڑا حلقہ ہے۔ لیکن بہرحال ہماری پارٹی، آپ کو پتہ ہے والد صاحب سے لے کر آج تک ہماری کوئی 40-45 سال کی ایک دورانیے پر محیط ایک لمبی سیاست ہے، تو ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور حلقے کے حالات کو، اور ہر اسٹیشن کے، پولنگ اسٹیشن کے، گاؤں کے، ہر گاؤں کے اندر ان کے مزاج کو بھی اور ان علاقوں کو بھی۔ تو میرے لیے زیادہ مشکل اس لیے نہیں کہ پہلے سے ایک سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے 40-45 سالوں سے، تو اس لیے مجھے اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے شاید، کیونکہ انہوں نے نئے سرے سے شروع کرنا ہے، تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک میکانزم پارٹی کا ہوتا ہے، وہ نئے سرے سے ان کو بنانا پڑے گا۔ تو باقی رہی بات مذہبی حلقے کی، تو ہمارا خود جو تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو خاندانی جو معاملہ ہے وہ مذہبی ہے، اور ہم مبلغین میں سے ہیں، جو سادات جو فیملی ہے ہماری جو یہاں پر مائیگریٹ کر کے آئے، اور مبلغین میں سے ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اور کھرمن کے اندر بھی جو ہماری شناخت ہے وہ بحیثیت سیاستدان کم اور بحیثیت مبلغ اور مذہبی لحاظ سے ہمارا زیادہ معاملات ہیں۔ اور مذہبی فتوے کے حوالے سے جو پچھلے دنوں یہ افسوسناک بات ہے کہ سیاست کو اس طرح کی چیزوں میں استعمال کرنا، میں اس چیز کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔
یہ انتہائی غلط کام ہے. کہ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا عالم جو خود سیاست کے اندر انوالو نہ ہو یا خود کسی پارٹی کے اندر انوالو نہ ہو, اگر کس طرح کی باتیں کریں تو پھر بھی شاید لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے. لیکن ایک ایسے لوگ بول رہے ہیں جن کا کسی نہ کسی تنظیم سے, مذہبی تنظیم سے تعلق ہوتا ہے, وہ علماء زیادہ جو ہے مولوی حضرات جو ہیں وہ زیادہ ہمارے پر اٹیک کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہ مذہبی کوئی خلوص نیت سے کوئی بات نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کر کے جو ووٹ بینک ہمارا بن رہا ہے اس ووٹ بینک کو متاثر کیا جائے, اور ہماری طرف جو لوگوں کی جو توجہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, ہم پچھلے 4-5 سال سے ہم کمپین کر رہے ہیں, اور پچھلے 1.5-2 سال سے تو ہم بہت پیک پہ کمپین کر رہے ہیں. تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اس معاملے میں. جو ہمارے جو مذہبی جو جماعت ہے, بالخصوص ایک مذہبی جماعت ہے, وہ زیادہ اس چیز کے اوپر وہ کر رہے ہیں کہ ان کا ایران سے یا رہبر معظم سے یا ان کی شہادت سے اس سے کوئی تعلق نہیں. ان کا تعلق سیاست سے. وہ اس چیز کو لے کر سیاست میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے حوالے سے اور ہمارے جو آرمی کے حوالے سے جو ایران نے جو اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایران بار بار شکریہ ادا کر رہے ہیں پاکستانی عوام کا بھی, پاکستانی حکومت کا بھی, اور ہماری افواج پاکستان کا بھی. تو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نے برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے, اپنے ہمسائے ملک ہونے کے ناطے وہ ابھی بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر لحاظ سے کھڑے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمارے ووٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ لوگ ہمارے جو لوگ ہیں باشعور ہیں, اور جس جگہ سے جس جمعے میں یہ حلال اور حرام کا فتویٰ ہمارے اوپر کہا گیا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, اسی اسٹیشن کے اوپر الحمدللہ آج میں 80 سے 85% اس اسٹیشن پر میری پوزیشن بنی ہوئی ہولڈنگ میں. تو مجھے انشاءاللہ الرحمن اس معاملے میں کوئی ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ابھی آپ نے اپنے پس منظر کی بات کی, مبلغین سے آپ کا تعلق ہے اور خیر سے آپ سادات گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. مجموعی طور پر آپ کا فرمانا یہ ہے کہ ان تقاریر سے یا ان فتووں سے آپ کے ووٹ بینک پر کوئی اثر نہیں پڑا. آپ بطور سید اور بطور مبلغ خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے ناطے کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا کیا ٹرمپ کو ووٹ دینا یہ صحیح ہے؟ تو میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم نے خود ڈویژن کی ہوئی ہے. ہم نے کسی پارٹی کو شیعہ پارٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, کسی پارٹی کو سنی ڈکلیئر کیا. میں اس چیز کا مخالف ہوں, میں بھی مخالف ہوں, اور میرے سے پہلے والد صاحب تھے وہ بھی ان چیزوں کو غلط سمجھتے تھے کہ سیاسی پارٹیاں ہیں, اس کا مذہب سے اس کے مسلک سے جوڑنا جو ہے یہ غلط کہا. ہم نے دیکھنا کارکردگی کی بنیاد پر کہ آپ کے لیے کس جماعت نے, کس پارٹی نے گلگت بلتستان کے لیے, پھر ہم بلتستان میں رہتے تو بلتستان کے لیے انہوں نے کتنا کام کیا اور ان کی کارکردگی کیا ہے. میں مذہبی جماعتوں سے بھی اور دوسری جماعتوں سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں, ان کے کارکنوں سے بھی, ان کے جو رہنماؤں سے بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ کارڈ استعمال نہ کریں مذہبی. آپ بات کریں, جب آپ سیاست میں آتے ہیں, جب آپ انتخابات میں جاتے ہیں, تو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جائیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کو بھی موقع ملا ہے, نون لیگ کو بھی موقع ملا ہے, بالکل آپ کے وحدت مسلمین پی ٹی آئی سب کو موقع ملا. اور پچھلے جو ٹینیور جو گزرا ہے اس میں پی ٹی آئی اور وحدت المسلمین کی گورنمنٹ تھی. تو ان سب کی کارکردگی کو آپ دیکھیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی ہم جو بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, ہم اس کارکردگی کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کام کیا اور آگے کام کریں گے. ہمیں یہ امید ہے کہ اب جو ٹینور جو حکومت اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بنتی ہے تو وہ 2015-2020 سے بھی زیادہ کام کریں گے. آپ نے دیکھا کہ 2015 سے 2020 کے درمیان میں جو بنیادی کام تھے, جو ہمارا جگلوٹ سکردو روڈ تھا, اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو ڈسٹرکس کا معاملہ تھا, آپ کو پتہ ہے سکردو کے اوپر کتنا برڈن تھا. ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر روندو بھی, ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر شگر بھی, ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر کھرمنگ بھی. تو یہ شگر اور کھرمنگ کا بلتستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ڈسٹرکٹ اضلاع کا جو قیام کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے, یہ ایک بہت بڑا ایک ان کا کارنامہ ہے. بلتستان یونیورسٹی آپ اٹھا کے دیکھیں, انفراسٹرکچرز کر دوں کہ آپ 2015 سے 2020 سے پہلے کیا آپ ٹینور دیکھیں انفراسٹرکچر ہمارا سکردو ٹاؤن کے اندر, باقی جو اندر جو ڈسٹرکٹس ان کی تو بات ہی نہیں کروں, ٹاؤن ایریا کے اندر کیا برا حال تھا. تو ان سب کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے کام کیا. تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا, ہم اس کو مذہبی تناظر میں لے جانے کے بجائے, کیونکہ یہ سیاست ہے, الیکشن ہے, انتخابات ہے, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے لیے اس جماعت کا ساتھ دیں جو آپ کے علاقے کے ساتھ مخلص ہو, جو آپ کے علاقے کے لیے کام کر سکتا ہو. صحیح. اچھا آغا صاحب, عموماً تاثر یہ ہے خرمنگ کے حوالے سے کہ خرمنگ میں 2 بڑی جماعتیں ہیں, زیدی گروپ ہے یا رضوی گروپ ہے, باقی کوئی جماعت وہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتی. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں باقی کوئی جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی والی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. رضوی پارٹی اور زیدی پارٹی کی جڑیں عوام کے اندر ہیں, مضبوط ہیں,
اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن کے اندر امجد زیدی صاحب نے بہت بھاری اکثریت سے انہوں نے وہ الیکشن ون کیا، جیتا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے. تو اس کے اندر جہاں پر پی ٹی آئی کا 10% ہاتھ تھا تو وہاں پر زیدی گروپ پارٹی کا جو ہے ان کا جو ان کی جو ماضی تھا مرحوم اسد زیدی سے لے کر آج تک کا، تو اس پارٹی کے اندر ان کی جڑیں مضبوط ہیں. اسی طرح ہماری پارٹی جو ہے جو رضوی پارٹی، اس لیے تو میں آپ سے کچھ دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو نئے آنے والے ہیں ان کے بنسبت ہمیں تھوڑی آسانی ہے کہ ہمارے ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر، ہر گاؤں کے اوپر. کھرمن کا جو ہمارا حلقہ ہے اس کے اندر کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پر ہمارا نیٹ ورک نہ ہو. تو مجھے صرف یہ تھا کہ پچھلی دفعہ جو میں الیکشن میں آیا تو میں پچھلے الیکشن سے اب تک کا جو دوران ہے تو اس کے اندر صرف جو میں نے محنت کی وہ اس نیٹ ورک کو فعال کیا ہے. جب اس نیٹ ورک کو فعال کیا تو جو والد صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہو کے یا ہم سے کوئی شکایت کر کے کسی اور پارٹی میں کوئی وحدت المسلمین میں چلے گئے، کوئی آپ کے پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کوئی پی ٹی آئی میں گئے، مختلف پارٹی میں گئے، تو ہم نے جو پچھلے جو 2020 سے لے کر اب تک جو محنت کی ہم نے اپنی پارٹی کے اوپر فوکس کی کہ جہاں جہاں ہمارے جو پرانے کارکن تھے، مخلص کارکن تھے جو ناراض ہو کے، ان سب کو ہم سمیٹ کے اپنی پارٹی میں لے آئے. اچھا، زیدی گروپ کے مقابلے میں رضوی گروپ کو کہا جاتا ہے کہ رضوی گروپ اپنی وہ جو اہلیت، وہ جو صلاحیت ہے برقرار نہیں رکھ پایا اور مختلف ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے. جی، وہ تمام ٹکڑوں کو دوبارہ یکجا کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں وہ تمام ٹکڑے اب یکجا ہو چکے ہیں. دیکھیں ٹکڑوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی کے لیے قربانیاں دی، اس پارٹی کے لیے والد صاحب کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے کچھ جھلکیاں ہم نے شو بھی کی کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے. اس کے اندر سب سے بڑا جو ہمارا معاملہ تھا والد صاحب کے ساتھ شیخ یوسف کریمی صاحب جو ہمارے ڈائی ہارٹ اس پارٹی کے اوپر ان کے بڑے احسانات بھی تھے، اور آغا محمد علی شاہ کے ساتھ ان کی ایک بہت زبردست قسم کی ان کی ایفیلیشن تھی. تو آج ہم ان کو بھی واپس لانے میں کامیاب ہو گئے. اور اس طرح بے شمار ایسے لوگ ہیں مختلف گاؤں کے اندر کہ جہاں پر ہمارے کارکن تھے، جو ڈائی ہارٹ کارکن تھے، پرانے لوگ تھے، نئے لوگ تھے، ان سب کو ہم جمع کرنے میں، اور آج رضوی پارٹی جوبن پر ہے. یہ بات غلط ہے کہ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، کوئی ٹکڑوں میں نہیں بٹے ہوئے، بالکل ہم مضبوط ہیں اور مستحکم ہو چکے ہیں. زیدی پارٹی کے حوالے ذرا بتائیے گا، کیا وہ مستحکم ہے ابھی؟ بالکل، وہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ دیکھیں وہ ہمارا جو مقابلہ ہوگا، ابھی لوگ جو بھی باتیں کریں کہ فلاں پارٹی یا فلاں لوگ ٹف ٹائم دیں گے، جو ہمیں ٹف ٹائم دے گا وہ امجد زیدی ہی ہوگا. وہ اس لیے ہوگا کہ امجد زیدی کی پارٹی جو ہے وہ مرحوم زیدی کی پارٹی ہے اور اس پارٹی کی جڑیں مضبوط، اور ہم کھرمن کے اس حلقے کے مزاج کو سمجھتے ہیں. اچھا، ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا. امجد زیدی کی جو پارٹی ہے وہ بھی میرے خیال میں 2 ٹکڑوں میں بٹ تو نہیں چکی، لیکن 2 الگ الگ کینڈیڈیٹس اس کے ہیں. جی، محسن صاحب بھی ہیں، امجد صاحب بھی ہیں. دونوں میں سے کس کو آپ زیدی گروپ مانتے ہیں؟ دیکھیں میں امجد زیدی کو اس کا گروپ کا وہ مانتا ہوں، اس لیے مانتا ہوں کہ مرحوم زیدی صاحب کے جانے کے بعد امجد زیدی کے بڑے ایفرٹس ہیں. جو ایفرٹس، جو محنت جو آج میں کر رہا ہوں اس سے پہلے وہ محنت وہ کر چکا ہے. کیونکہ والد صاحب کے عمر رسیدگی کے بعد مجھے جو محنت کرنی پڑی، جو مجھے وہ کرنی پڑی، وہ اس سے پہلے وہی محنت امجد زیدی کو کرنا پڑا. اس نے پارٹی کو منظم کیا، اس نے پارٹی کو کھڑا رکھا اور اس پوزیشن میں لے کر آ گئے کہ 2020 کے الیکشن میں وہ بھاری اکثر سے جیت گئے. تو میں امجد زیدی کو ہی ہمارا کمپیٹیٹر سمجھتا ہوں. آج بھی جو ہمارا مقابلہ ہوگا وہ امجد زیدی سے ہی ہوگا، اقبال حسن سے نہیں ہوگا. کیونکہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہم وہاں کے مزاج، وہاں کے حالات بظاہر جو سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ کمیٹڈ ہیں، جو زیدی صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ زیدی صاحب کے ساتھ ہیں، جو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اقبال حسن صاحب بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں غالباً؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ بھی رہے. والد صاحب کے بڑے اچھے کارکنوں میں تھے، بہت ڈائی ہارٹ کارکن تھے وہ والد صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی زندگی کے 15-20 سال والد صاحب کے لیے وقف کیے. اور والد صاحب نے جب انہوں نے سیاست کو خیربات کہنے کا ان کا وقت آ گیا تو انہوں نے اقبال حسن کو آگے کیا اور اقبال حسن کو سپورٹ کیا، اور ہم سب نے مل کر 2015 کے الیکشن میں اقبال حسن کو لایا اور اقبال حسن کو جتایا. ابھی واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ اقبال حسن بھی بڑی اچھی پوزیشن پر ہے، وہ بھی ٹف ٹائم دے سکتا ہے آپ کو، زیدی صاحب کو، یا پھر کسی اور کو. دیکھیں ہماری جو سیاست ہے اور مرحوم زیدی کی محمد علی شاہ کی جو سیاست تھی کھرمن کے اندر، ہم نے لسانی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر کبھی سیاست نہیں کی. لسانی بنیادوں پر سیاست، ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے اقبال حسن صاحب لسانی بنیادوں پر سیاست کر رہے ہیں، اور لسانیت کی بنیاد پر کی بھی سیاست وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی ہے اور وہ زیادہ مقبول بھی نہیں ہوتی ہے. تو اقبال حسن صاحب نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے. لسانیت اتنی پھیلائی ہے کہ انہوں نے کھرمن کے اندر
کہ اب وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہے کھرمن کے اندر 75 سے 85% بلتی کمیونٹی ہے اور شناخت کمیونٹی 10 سے 15%، اور اس کے اندر بھی ہمارے لیے اور ان لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو شناخت پٹی وہ اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ اقبال حسن کے لسانی ان چیزوں میں نہیں آ رہے، وہ امجد صاحب کے ساتھ بھی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں، ایون ہمارے ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ بھی ہیں، لیکن وہ جو پھیلا رہے ہیں اس کے اوپر کہ اپنی ایک وہ سیاست کو کی بنیاد رکھیں یا سیاست کو مضبوط کریں، اپنے الیکشن کمپین میں استعمال کریں، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال حسن صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ صحیح، سیاسی مستقبل نہیں ہے، سیاسی مستقبل ابھی انتخابات کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں، سیاست تو یہ نہیں کہ وہ انتخابات سے الگ چیز ہے، سیاست تو بندہ پوری زندگی کر سکتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن انتخابی حوالے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ اقبال حسن صاحب کو۔ اچھا، اگر کل اڑتے اڑتے ایک خبر سوشل میڈیا کے توسط سے ہم نے سنی اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس خبر کے متعلق آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آپ دستبردار ہونے جا رہے ہیں، اتنی محنت کے بعد آپ دستبردار ہو جائیں گے؟ یہ خبر میں نے بھی سنی، اور بلکہ میں نے مجھے کسی نے وہ انٹرویو دکھایا، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بڑے رنگیلے آدمی ہیں، وہ کبھی بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں، اور میں اس پہ میں کیا بولوں، میں تو ان کے جو قریبی جو ساتھی ہیں مجھے یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ان کو ذرا چیک کروائیں کسی ڈاکٹر سے اچھے، کہ ان کی کوئی دماغی حالت کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، کہ آپ دیکھیں نا ایک آدمی کو بیٹھے بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حق میں دستبردار ہوگا اور میرا نام لے رہے، جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں، اور اس طرح کی کوئی سوچ ہماری، کیونکہ ہم نے پارٹی کی جو بنیاد رکھی ہے آغا محمد علی شاہ رضوی کے سیاست سے الگ ہونے کے بعد، ہمارا ایک ہی موٹو تھا، ہمارا موٹو الیکشن نہیں ہے جی، نہ انتخابات ہے، ہم اس پارٹی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو 40-45 سالوں کی محنت سے ہمارے کارکنوں نے اس کو کھڑا کیا، اور اس پارٹی کو ہم اس لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہی سب سے بڑی پارٹی تھی کھرمن کی، جس سے 4-5 بار کھرمن کے الیکشن کو ون کیا، اور آغا صاحب کے قیادت کے اندر، اور ہم نے کھرمن کے اندر لمبی ہماری سیاسی تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم کسی کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں؟ اقبال حسن کو جو دیا وہ آغا محمد علی شاہ کا ایک فیصلہ، تو ہمارے پارٹی سربراہ تھے، سرپرست تھے، اور تمام کارکنوں نے مل کر اس وقت اقبال حسن کو جتایا، اور میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کس وے میں یہ بات کی ہے، جبکہ میں اس بات کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں، اور ان کے ساتھیوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں ذرا ڈاکٹر صاحب سے ملیں، دیکھیں کوئی طبیعت وبیعت تو ان کی کوئی خراب تو نہیں ہے، کہیں اللہ نہ کرے، تو دیکھ لیں ذرا ان کو۔ صحیح۔ اچھا سر، ویسے امجد زیدی صاحب کا 5 سال کا دورانیہ تھا، وہ پہلے حکومت میں رہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم خیال گروپ میں رہے، وزارت ان کے پاس تھرو آؤٹ رہی، جی، اور یقیناً اس وزارت کے دور میں انہوں نے کچھ ترقیاتی کام بھی اپنے حلقے میں کیے ہوں گے، ان کے 5 سالہ دور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر یقیناً انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے تو آپ کے لیے اس وقت ٹف ٹائم ہوگا، کارکردگی کی بنیاد پر وہ ووٹ لینے جا رہے ہیں یا پھر وہیں اپنے جو روایتی پارٹی کا ووٹ ان کو پڑے گا؟ بس یہ بدقسمتی ہے امجد صاحب کی جو کارکردگی ہے حلقے کے حوالے سے، مجھ سے ہمارے کھرمن میں ایک سٹار ٹی وی کے نام سے، ایک آپ کو شاید پتہ ہو، کھرمن سٹار ٹی وی کے نام سے، انہوں نے 6 مہینے پہلے مجھ سے، 6 مہینے بعد الیکشن سے مجھ سے ایک انٹرویو لیا تھا، آپ ذرا دیکھ لیجیے گا اس کلپ کو، اس میں نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ یہ حادثاتی ہیں ہمارے جو امجد صاحب ہیں، کیونکہ وہ زیدی کے نام پر آئے ہوئے ہیں۔ میں آج آغا محمد علی شاہ رضوی بن کر اگر پھرنا چاہوں گا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی اپنی ایک پرسنالٹی تھی، ان کی اپنی ایک شخصیت تھی۔ مجھے والد صاحب 10% محنت کرتے تھے، آج مجھے 100% 100% محنت کرنا پڑ رہا ہے، کہ وہ کوئی اور چیز سے، مرحوم اسد زیدی وغیرہ یہ ایک گلگت بلتستان کے نامور شخصیات تھے، تو عہدہ ملنے سے، دیکھیں آپ نے دیکھا امجد زیدی صاحب گورنر بھی رہے، امجد زیدی صاحب اسپیکر بھی رہے، امجد زیدی صاحب سینئر منسٹر بھی رہے، اور منسٹر بھی ان کے پاس انتہائی اہم منسٹری جو ہمارے تعمیرات کی انتہائی اہم منسٹری رہی۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو امجد صاحب کی کارکردگی بالکل زیرو ہے، اور جو کام ہمیں جو اعتراض ہے، جو کچھ کام اگر ہوئے بھی ہیں، مثلا ہمارا گرلز ڈگری کالج والا جو معاملہ ہے، اس کے اندر ہمیں اعتراض یہ تھا کہ آپ اس کو ایسی جگہ آپ لے کے جائیں جہاں پر تھرو آؤٹ تمام لوگوں کی ایکسیس ہوں، تمام بچیاں وہاں پڑھنے آئیں، تو انہوں نے سب کچھ سمیٹ کر ایک جگہ پر جمع کیا، جو کہ علاقے کے لیے، جو کہ حلقے کے لیے انتہائی نامناسب تھا۔ اور کام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اس دور کو دیکھ چکے ہیں، جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے کام کیا، اور پی ٹی آئی نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، اس حکومت سے کوئی کام ایسا نہیں ہوا کہ جس کی بنیاد پر ہم بول سکیں کہ جی آپ اگر گننے پہ آ جائیں 2015 سے 2020 تک آپ گن سکتے ہیں۔ آپ خود بھی اس چیز پہ قائل ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس دور کے اندر بہت زبردست گلگت بلتستان کے لیے اور بلتستان کے لیے بالخصوص بہت اچھا کام کیا، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے کام کے جو حوالے سے وہ کوئی کارکردگی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے ہم۔ اچھا، کام کے علاوہ ہم شجاعت میسم صاحب کی بھی ذرا بات کرتے ہیں، چونکہ وہ بھی
अच्छे आदमी हैं, जी, एक जी, अरसे से बिल्कुल, स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरह आपने पहले बिल्कुल। अमजद ज़ैदी साहब के पॉलिटिकल कैरियर को आपने सराहा, कहा कि उन्होंने स्ट्रगल किया, अपनी जमात को उन्होंने यकजा रखा। इसी तरह डॉक्टर शुजात बेसम भी गुज़िश्ता 15 सालों से कोशिश तो कर रहे हैं, समाजी वर्क भी है उनका और अपने हल्के से अटैच भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हल्के में मौजूद ही नहीं हैं, गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान सिर्फ इलेक्शन के दौरान नज़र आते हैं। कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर वोट पड़ना है या फिर समाजी वर्ग की बुनियाद पर वोट पड़ना है तो शुजात को वोट क्यों नहीं पड़ता? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉक्टर शुजात बुनियादी तौर पर सियासतदान नहीं है। वो मुलाजिम है, बहुत बड़े एक इंटरनेशनल NGO के मुलाजिम है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है नहीं दिया, अभी तक की तारीख़ के अंदर वो मुलाजिम है। तो उनकी जो समाजी काम है उसको खरमा वाले समझते हैं। वो किस हवाले से समाजी काम ये है ना कि आप समाजी काम करें या आप सियासत करें। समाजिक काम अगर आप उनके हलके में होने को अगर ये आप प्लस पॉइंट मानते हैं तो उनका काम यही है। एक टीचर है, एक मुलाजिम है, वो एजुकेशन का मुलाजिम है, उसका हलके में होना ज़रूरी है क्योंकि उससे रोज़ाना उसकी हाज़िरी चेक की जाती है। वो एब्सेंट है, प्रेजेंट है, उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, महकमा है। तो डॉक्टर साहब की जो है 11-12 महीने वो जो दावा करते हैं कि वो हलके में होते हैं, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं आप एक दफ़ा इन चीज़ों से अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दें। इसके बाद आप ज़रा घूमें, इसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ वाकई में डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। सही। तो वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उसको ला के सियासत में दें। देखिए, ये गैर अखलाक़ी है, एक तरह से गैर अखलाक़ी काम है कि आप लोगों को जो NGOs हमारे लिए फंडिंग कर रही है उसको आप ला के अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसको क्या नाम देंगे? कभी आप याक के लिए पैसे लेके आते हैं, कहते हैं कि जी आप हमारे लिए वो करें तो हम आपको याक लेने के लिए या आपकी इन चीज़ों के लिए पैसे देते हैं। कभी वो कोई प्लास्टिक की पाइप उठा के लेके जा रहे हैं, कभी आप कोई चीज़, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप देखिए, एक इलेक्शन के लिए, इंतखाबात के लिए बंदे का अपने उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उनको वोट न पड़ने की वजह है कि लोगों को ये पता है कि किसी NGO से इनकी वाबस्तगी है, वो उधर मुलाजिम है और वो ख़ुद भी बड़े फ़ख्र से बोलते हैं कि बाकी सब बेरोज़गार, एक मैं ही रोज़गार पर हूँ, तो ख़ुद फ़ख्र से बोलते हैं। तो हमारी बेरोज़गारी है कि हमने उसको पार्ट टाइम नहीं लिया हुआ, सियासत को हमने संजीदा लिया हुआ है। इलेक्शन के लिए हम संजीदा हैं, इस सियासत के लिए हम संजीदा हैं, इसलिए हमने अपना सब, क्योंकि खरमन की सियासत बिलखुसूस हमारी गिलगित बल्तिस्तान, फिर हमारी खरमन की सियासत में गुंजाइश ही नहीं है कि एक आदमी एक जगह मुलाजिम भी हो या उसका कोई कारोबार भी हो और वो सियासत भी करे, नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ फुल टाइम है ये। ठीक। अच्छा आगा साहब, आपके हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं और इस बार अगर आपको मौका मिलता है, हुकूमत में आप होते हैं, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर आप हल करना चाहेंगे? देखिए, हमारे खरमन के अंदर बहुत सारे मामलात अभी पेंडिंग हैं, हल तलब मसाइल बहुत हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारे एजुकेशन का है। एजुकेशन का जो मसला है हमारा, उसके अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की या बिल्डिंग की कमी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बन चुकी है। और दूसरी बात ये कि मुलाजमों की जो एजुकेशन में जितनी मुलाजमत होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा खरमन के अंदर ज़्यादा है। मसला हमारे यहाँ पर ये आ रहा है कि हम जो जिस जगह पर फोकस करना चाहते हैं उस जगह पर फोकस कर नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ जब हमारा जो बच्चा प्राइमरी से फिर मिडिल से जब हाई में पहुँचता है तो या बच्चा मिडिल से छोड़ देता है या हाई से जाके उसकी जो है वो तालीमी जो कैरियर उसका ख़ात्मा हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने जो प्राइमरी हमारा सेक्शन है वो इंतहाई कमज़ोर है एजुकेशन के हवाले से जी। हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम देखें अभी जैसे हमारे अमजद साहब ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया, अच्छी चीज़ है, बनाया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप हायर सेकेंडरी पे जाने से पहले, कॉलेज पे जाने से पहले, आपकी किसी यूनिवर्सिटी के पर जाने से पहले आपका जो बुनियादी मसला है वो आपका बुनियाद जो है वो आपका प्राइमरी है, प्राइमरी सेक्शन है। उसको छोड़कर जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो हमारा जो तालीमी वो जो मसाइल हैं वो उसमें फिर फ़र्क नहीं आता है। कॉलेजों में कौन जाएंगे? जब आपके बच्चे मैट्रिक से अच्छे नंबरों से पास होंगे तो वो फिर कॉलेजों में जाएंगे। बच्चियाँ होंगी, वो हमारी जो लड़कियाँ हैं, तालिबात हैं, वो अगर मैट्रिक में पास हो जाएंगे तो फिर कॉलेज के लिए इनके लिए कोई वन खुलेगा। आपने कॉलेज खोल के रखा हुआ है। यकीन करें हमारा जो बॉयज़ इंटर कॉलेज है वो 10 से 15 साल उसको लगे हैं उसके अंदर स्ट्रेंथ बनाने के अंदर कि 110 से 120 की कोई स्ट्रेंथ बन जाए। तो वो उसकी बुनियादी वजह ये कि हमने प्राइमरी सेक्शन जब हमारा मजबूत होगा तब जाके हम मिडिल हाई की बात कर सकेंगे, फिर जाके कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें। अगर हमें मौका मिला तो हमारी इस वक्त तवज्जो इसी के ऊपर है कि हम किसी तरीके से इस प्राइमरी हमारे जो एजुकेशन का जो प्राइमरी निज़ाम है उसको हम बेहतरी इसके अंदर रिफॉर्म ला सकें। अच्छा, हेल्थ और एक्सेसिबिलिटी, आपका हल्का चूँकि दूर रफ्तार इलाका है और ज़्यादातर ऑफ रोड है, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के बड़े इशूज़ हैं, कनेक्टिविटी के बड़े इशूज़ हैं और हेल्थ के बड़े इशूज़ हैं। इस हवाले से आपने क्या सोचा हुआ है?
ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے یہاں جو اب تک جو کام ہو رہا ہے وہ اتنا غیر مطمئن ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مثلا کسی نرسنگ اسسٹنٹ کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پر جو دور دراز ہمارے جو علاقے ہیں، دیکھنے میں سننے میں آپ کو پتہ ہے کھرمنگ ایک چھوٹا سا علاقہ لگتا ہے، چھوٹا سا ڈسٹرکٹ لگتا ہے، لیکن جب آپ رقبے کو دیکھتے ہیں اٹھا کے اس کے اندر آپ کو میں نے ابھی بھی بتایا کہ اس کے اندر ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جاتے ہوئے آدمی کو ڈر لگتا ہے. میں پچھلی دفعہ ہم پہلے بھی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس روڈ کی توسیع بھی ہو گئی ہے، اس کے باوجود ایک جگہ ہمارا سکلما، تو وہ سردیوں کا موسم تھا، وہ گاڑی اس کے اوپر ایسے چل رہی تھی کہ اگر تھوڑی سی بھی اگر وہ سلپ ہو جاتی تو سیدھا کھائی میں. تو ایسی ہماری جگہیں ہیں جہاں پر لوگ نہیں پہنچتے. تو اس میں ہمیں جو ابھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں، جو ہمارے دائی ہیں، ٹی بی اے کورس کر کے اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں، وہ جو ہمارے نرسنگ اسسٹنٹس ہیں، ایون ہمارے جو ڈسپنسرز ہیں، ان سب کو اٹھا کے یہاں ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اپائنٹمنٹ کے بعد اسکردو آ جائے. تو ابھی ہمارا جو مین مسئلہ وہی ہے کہ ہر گاؤں کے اندر سی کلاس ڈسپنسری بنی ہوئی ہے، ہر گاؤں کے اندر اے کلاس ڈسپنسری بنی ہوئی ہے، ہر گاؤں کے اندر کم سے کم فرسٹ ایڈ بنا ہوا ہے، ایف اے پی جو ہمارے ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اپائنٹ ہوتا ہے وہ اس کو اسکردو میں آنے کا شوق ہوتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اسکردو میں ہوتا ہے. ہم اس کے اوپر یہ فوکس کر رہے ہیں کہ اگر یہ سارے جو لوگ یہاں پر اٹیچمنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر وہاں پر ہم لے کے جائیں گے تو یہ معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے. صحیح. اچھا سر، آخری سوال، چونکہ وقت بہت زیادہ آ چکا ہے. انتقامی سیاست یقیناً ہم دیکھتے ہیں کھرمنگ میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جی. ایک گریڈ 1 کو ادھر سے ادھر کرنا ہے، کسی ملازم کو ادھر سے ادھر کرنا ہے، اور الیکشن جیتنے کے بعد اولین ترجیح یہی ہوتی ہے. آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو آپ بھی یہی کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں جو اس کا آغاز ہوا ہے وہ 1987 سے ہوا ہے. صحیح. اس سے پہلے کھرمنگ کے اندر کسی ملازم کو کسی گریڈ 1 کی شکل میں ہو، چاہے وہ ای ایس ٹی ملازم ہو، چاہے وہ ٹی جی ٹی ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو، چاہے وہ پی ڈبلیو کا، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. 1987 کے اندر والد صاحب ہار گئے، مرحوم اسد زیدی صاحب آئے. 1987 سے ملازمین کو ڈرانا، دھمکانا، ان کے اوپر ایک خوف طاری رکھنا اپنے الیکشن کے لیے، اپنی پارٹی کے اندر رکھنے کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس ایسے بے شمار ملازم ہیں جو آ کے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، صرف یہ ملازم نے شو نہیں کرنا ہے. اچھا. اس خوف سے کہ کہیں بات نہ ہو جائے، جبکہ دل ہمارے ساتھ ہے. تو اس کا آغاز 1987 میں ہوا اور اس کا اطلاق ایک دفعہ پھر بدقسمتی سے 2020 سے 2025 تک کے جو ٹینور تھا اس کے اندر بھی ہمارے جو امجد زیدی صاحب نے انہوں نے اس چیز کو پھر دوبارہ امپوز کیا ہمارے اوپر. اور ہمارے بہت سے سارے، ایون ایک گریڈ 1 کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ اس بیچارے کو اسپیکر ہاؤس کے نام پر ایک ہیلپر کو، جو پی ڈبلیو ڈی کا ہیلپر ہے جو واٹر سپلائی کا، اس کو جو ہے وہاں سے اٹھا کے میمو شیخ، ہمارا دور دراز ایک ہمارا بارڈر ایریا ہے، ادھر سے اٹھا کے اسپیکر ہاؤس کھرما خاص میں کرتے ہیں. تو آپ اسے اندازہ لگا رہے ہیں، حالانکہ اسپیکر ہاؤس ہی نہیں ہے کھرما خاص کے اندر ڈکلیئر کیا ہوا کھرما، صرف اس شخص کو تنگ کرنے کے لیے، اس شخص کو ذہنی اس کو کوف پہنچانے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو ہمارا بالکل اس چیز کے اوپر ہمارا دو ٹوک موقف ہے کہ ہم جو ملازمین ہیں وہ اسٹیٹ کے، وہ اپنے محکمے کے ملازم ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ محکمہ اس کو جس سسٹم سے چلا رہے ہیں اس کے اندر ہماری مداخلت نہ ہو. جہاں پر کمی بیشی ہوگی ادھر ہم محکمے کو بولیں گے یہاں کم ہے، یہ ضرور بولیں گے. لیکن اگر جہاں پر کوئی صرف اس بیس پر کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے، اس بیس پر ہم کسی ملازم کا سرکاری طور پر اگر ملازم کام کرے اس کو ہم تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ. لیکن آپ کی الیکشن کیمپین چل رہی ہے اور بہت مشکل ہے وقت نکالنا. آج ہمارے سے شریک گفتگو تھے جناب سید محسن رضوی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ تعلیم اولین ترجیح ان کی، اور ساتھ ساتھ آخر میں پروگرام کے آخر میں انہوں نے کہا کہ انتقامی سیاست سے بھی یہ باز رہیں گے. محمد علی انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.